پرامن مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ عالمی برادری کو افغانی عوام سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو۔ افغانستان کے اندر اور باہر کے حالات خراب کرنے والوں سے بھی خبردار کیا۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ ساری پیش گوئیاں اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس۔ کہا پاکستان FATF پر گرے لسٹ سے نکلنے کا خواہش مند ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ سے حمایت کی درخواست کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان میں مدد جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان ہفتے تک مؤخر کر دیا گیا۔ آج نماز جمعہ کے بعد اعلان متوقع تھا۔ مشاورت جاری۔ پنجشیر میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد لڑائی میں شدت آ گئی۔ جھڑپوں میں مقامی ملیشیا کے 4 کمانڈر ہلاک ہوئے۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا سید علی گیلانی کی میت چھیننے پر شدید احتجاج۔ احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز کا سید علی گیلانی کی میت چھیننا شرمناک اقدام ہے۔ وصیت کے خلاف تدفین عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں ایک طبقہ امیر اور زیادہ غریب لوگ ہوں۔ ماضی میں کبھی غریب طبقے کے لیے کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی گئی۔ دہاڑی دار طبقے کو موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا کہ وہ اپنا گھر بنا سکے۔ نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار عام آدمی کے پاس اپنا گھر ہوگا۔ قرضہ بینک دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا لوگ ٹیکس دیتے نہیں اور کہتے ہیں ملک میں کچھ نہیں۔ ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ادارے اختیارات سے تجاوز کریں تو فساد ہوتا ہے۔ ملک میں جمہوریت کمزور اور آمریت مضبوط ہو رہی ہے۔ قومی نظام کے تحت چلتی ہیں۔ افراتفری سے ملک نہیں چلا کرتے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا چین، ملیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بارش نے کراچی کا برا حال کر دیا۔ گٹر ابل پڑے، سیوریج سسٹم بیٹھ گیا۔ مختلف مقامات پر سڑکیں نہروں اور تالابوں میں تبدیل ہو گئیں۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے بند ہو گئے۔ بعض مقامات پر پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ کر گئے۔ بجلی معطل، فلائٹ آپریشن بھی معطل۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا دورہ، عملے کو نکاسی آب یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، NCOC کی نئی پابندیاں۔ اسلام آباد میں کل سے 12 ستمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق شہر میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ، انڈور جمز اور تقریبات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ پنجاب اور KP کے 24 اضلاع میں بھی 12 ستمبر تک تمام نجی اور سرکاری اسکول بند۔ دیگر پابندیاں بھی عائد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔